مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب ما جاء في الوضوء. وضو کے بارے میں بیان. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے کہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دیوا. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک مرتبہ فرض ہے، اور اپنے اعضاء دو بار دھو کر بھی وضو کیا ہے، اور تین بار بھی. ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا. اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زائد استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ کے فعل سے آگے بڑھ جائیں. باب لا تقبل صلاة بغیر طہور. اس بارے میں کہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل: من حضر موت؟ ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال: فساء او ضراط. ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے بیان کیا، انہیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے حمام بن منبہ کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے. حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا.